Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر کرار اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت کی بنا پر معروف ہے، اور آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن، آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم مبارک پر ابو الحسن ہے، جبکہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی کنیت ابو تراب کے متعلق کئی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے دو روایات پیش کریں گے۔ حضرت علی المرتضی کی کنیت ابو تراب کے متعلق یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ کے دوران جب لشکر اسلام کا گزر ایک نخلستان سے ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ وہ اس نخلستان میں کچھ دیر قیام کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور آرام فرما ہوئے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم پر نخلستان کی مٹی لگ گئی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم اقدس پر مٹی دے کر فرمایا، اے ابو تراب اٹھو۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو نیند سے بیدار ہو گئے۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، اے ابو تراب، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بدبخت کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدبخت شخص وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور ایک سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہوگا جو تیری داڑھی اور چہرے کو خون آلود کرے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی کنیت ابو تراب مشہور ہوئی، اور آپ کرم اللہ وجہ الکریم اپنی اس کنیت پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی کنیت ابو تراب سے متعلق ایک دوسری روایت یوں منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم اپنی زوجہ شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جا کر فرش پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم اقدس پر فرش کی مٹی لگ گئی۔ اس دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس گئے، اور وہاں آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو نہ پا کر پوچھا کہ علی کہاں ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی ناراضگی کے متعلق بتایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اس وقت آپ سو رہے تھے اور جسم اقدس پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور فرمانے لگے، اے ابو تراب یعنی مٹی کے باپ اٹھ۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو آپ فوراً نیند سے بیدار ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی، اور آپ کرم اللہ وجہ الکریم بھی خود کو اس کنیت سے پکارے جانے پر بے حد خوش ہوتے تھے۔ وہ ہادی شریعت، وہ سالک طریقت، وہ واقف حقیقت، نور الہدا علی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔